اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو ہم مرحلہ وار سنتے چلے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ گویا یہ سیرت کا سفر، یہ نبی پاک کے حالات زندگی کے بارے میں جاننے کا سفر اب ہم پہنچ چکے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کے بعد جو 8واں سال تھا، ہم آج اس سال کے بارے میں کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ نبی پاک کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات بڑی نرالی اور بڑی پاکیزہ ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں ناظرین کہ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ 8 ہجری اسلامی تاریخ کا بڑا ہی ہسٹوریکل، بڑا ہی تاریخی سال ہے، کیونکہ وہ واقعہ ہوا کہ جس کے بعد اسلام کو عروج ملنا شروع ہو گیا۔ وہ شہر جس سے بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑی غم کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو نکالا گیا تھا، گویا وہاں سے نکلنا پڑا تھا، بہت ظلم ہوا، بڑا ستایا گیا، اور اب اسی شہر میں واپسی ہوتی ہے، اور کس شان سے ہوتی ہے سبحان اللہ۔ گویا 8 ہجری یادگار ہے فتح مکہ کی، مسلمانوں کو پھر گویا مکہ مل گیا، کعبہ شریف کی زیارت، اس کا طواف اور عبادت کرنا آسان ہو گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ یاد رہے ناظرین، جو کنٹینیو یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا جو 6واں ہجری سال تھا، اس میں تو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور مسلمانوں کو واپس جانا پڑا تھا، عمرہ بھی نہیں کرنے دیا تھا، اور یہ 2 سال میں ہی ایسا کیا ہو گیا کہ مکہ ہی واپس مل گیا۔ سبحان اللہ، بہت کچھ جانیں گے، بہت کچھ سمجھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواں بھی ہیں، مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، حافظ حسان عطاری ہمارے ساتھ ہیں۔ گزارش کریں گے ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام بھی سنائیں، کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت سے نسبت والا مہینہ بھی جاری ہے، انشاءاللہ اس کلام کو بھی سنیں گے، اور پھر مختلف زبانوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے 8ویں ہجری سال جو ہے، ہجرت کا جو 8واں سال ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے۔ جی، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی لامکہ کے مکی ہوئے وہی لامکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر عرش پر ہے تیری گزر سر عرش پر ہے تیری گزر دل پرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرو تیرے نام پہ جان فدا کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروں مدح اہل دول رضا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی ہر کلام ہی بڑا نرالا ہے اور وہ کمال حسن حضور ہے کا تو کمال بھی نرالا ہے بہرحال 8 سن ہجری کی بات ہو رہی ہے اس سال بہت سارے امیزنگ ہسٹوریکل بریلین واقعات ہوئے ہیں جس کو ہم کوشش کریں گے مرحلہ وار سنیں اور سیکھیں ناظرین موتا یہ ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے یہاں اسی سال یعنی 8 ہجری میں کفر و اسلام کے درمیان وہ عظیم و شان مارکہ ہوا جس کی نظیر میں سمجھتا ہوں ساری دنیا میں نہیں ملتی ہوگی تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لیے چلتا ہوں جو مرحلہ وار سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سن رہے ہیں بدر کے میدان 2 سن ہجری ہے 313 کا لشکر ہے ٹھیک ہے سامنے 1000 کے قریب کفار ہیں اب آئیے احد کے میدان میں 700 313 سے تعداد بڑھ گئی 700 سامنے ہزاروں کفار موجود ہیں اب آتے ہیں آگے حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام ہیں یعنی آپ دیکھیں کوانٹٹی بڑھتی جا رہی ہے خیر یہاں جنگ تو نہیں ہوئی سلو ہو گئی اس کے بعد خیبر 1600 صحابہ کرام ہیں مسلمانوں کی تعداد ایئر بائی ایئر سال بہ سال انکریز ہوتی گئی
لیکن سامنے ایک تناسب تھا، 3 ٹائمز 4 ٹائمز آ جاتے تھے. یہاں بڑا عجیب معاملہ ہوا. 3000 مسلمان ہیں، 1600 سے 3000 تو پہنچ گئے مسلمان، مگر سامنے 1 لاکھ کا لشکر ہے. اللہ اکبر. دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی ہوگی ناظرین کہ 3000 جو ہیں وہ 1 لاکھ کے لشکر کے سامنے چلے جائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا تھا؟ ذرا آپ سمجھیے گا. اس جنگ کا سبب کیا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بصرہ کے بادشاہ یا کیسر روم کے نام ایک خط لکھا تھا. آپ نے پچھلے سلسلے میں سنا ہوگا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا صلح حدیبیہ بھی ہو گئی ہے، اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے سربراہان مملکت کو خطوط لکھے، اسلام کی دعوت دی. تو جو کیسر روم تھا اس کے نام ایک خط لکھ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے روانہ فرمایا تھا. راستے میں بلقا کے بادشاہ شرحبیل بن عمر غسانی جو کیسر روم کا باج گزار تھا، ہو سکتا ہے اس کا مطلب اس کا اسسٹنٹ ہو، اس کا وزیر ہو، تو اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قاصد صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ رسیوں سے باندھ کر شہید کر دیا، ان کو قتل کر دیا گیا. جب بارگاہ رسالت میں یہ دل خراش خبر ملی تو نبی پاک کے قلب اقدس کو بہت رنج، بڑا صدمہ پہنچا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3000 صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا، سفید رنگ کا ایک جھنڈا سبحان اللہ حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا اور ان کو اس فوج کا سپہ سالار بنایا، اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر سپہ سالار ہوں گے، وہ بھی شہادت سے سرفراز ہو جائیں تو اس جھنڈے کے علم بردار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اس کے بعد بھی لشکر اسلام جس کو منتخب کرے وہ سپہ سالار ہوگا. یہ جملے یاد رکھیے گا، یہ ہمارے اس گفتگو میں آگے کام آئیں گے کہ نبی پاک کا ایک کے بعد یہ کہنا کہ یہ شہید ہو جائیں تو یہ پرچم یہ سنبھالیں، یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ سپہ سالار ہوں گے، اور اس کے بعد کا بھی پلان دے دیا کہ پھر اس کے بعد مسلمان جسے چاہیں. اللہ اکبر. میرے بیچ اسلامی بھائیو ذرا سوچئے اس لشکر میں کون کون نہیں تھا. کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابو طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ. یہ وہ صحابی ہیں ناظرین حضرت عبداللہ بن رواحہ کہ جن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے نعت گو شاعر بھی تھے. یہ نبی پاک کی نعتیں پڑھا کرتے تھے. بڑا مشہور نام تو بہت سارے اسلامی بھائیوں کو پتا ہوگا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جو نبی پاک کی نعتیں پڑھا کرتے. اور مجھے وہ تاریخی جملہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بار ایک غزوے کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا تھا کہ عبداللہ بن رواحہ تم اشعار پڑھو. یعنی اس زمانے میں ناظرین ذرا سمجھیے گا، بڑا کمال کا دور تھا، تلواروں سے بھی لڑائی ہوتی تھی، الفاظ سے بھی لڑائی ہوتی تھی، اشعار سے بھی گویا ایک دوسرے پر حملے کیے جاتے تھے. تو بدبخت جو غیر مسلمین تھے، مشرکین تھے، وہ نبی پاک کی شان میں معاذ اللہ گستاخانہ اشعار لکھتے یا اسلام کے خلاف لکھتے. تو ادھر سے صحابہ کرام اس کا جواب دیا کرتے. تو نبی پاک حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرماتے، اے عبداللہ بن رواحہ تم اشعار پڑھو، تمہارے اشعار دشمن کے لیے تیروں کی مانند ہیں. سبحان اللہ. بہرحال یہ صحابہ اور یہ لشکر لے کر جا رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اس لشکر کو الوداع کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع تک تشریف لے گئے. یہ مدینہ شریف کا بالکل بارڈر سمجھ لیں. اور لشکر کے سپہ سالار کو حکم دیا کہ تم ہمارے قاصد حضرت حارث بن عمیر کی شہادت گاہ میں جاؤ، جس قاصد کو بھیجا تھا اور شہید کر دیا تھا ان ظالموں نے، اور جہاں اس جانثار نے ادائے فرض میں اپنی جان دے دی تھی، پہلے وہاں جا کر کفار کو اسلام کی دعوت دینا. ناظرین دیکھیں یہ اسلام ہے. بندہ ہمارا مارا ہے، قاصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا ہے، مگر یہاں پھر نبی پاک فرما رہے کہ جانا پہلے اسلام کی دعوت دینا. اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، ورنہ تم اللہ عز و جل کی مدد طلب کرتے ہوئے پھر ان سے جہاد کرنا. جب لشکر چل پڑا تو مسلمانوں نے بلند آواز سے یہ دعا دی کہ خدا سلامت اور کامیاب واپس لائے. اچھا یہاں یہ نہیں پتا تھا کہ ادھر 1 لاکھ کا لشکر ہوگا. یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے. لشکر بھیج دیا گیا. راستے میں کچھ دور آگے نکل کر خبر ملی کہ خود کیسر روم مشرکین کی 1 لاکھ لوگوں کی جو فوج ہے وہ لے کر بلقا کی سرزمین میں خیمہ زن ہے، اس علاقے میں آگے ہے جہاں مسلمانوں نے جانا تھا. اب حضرت زید بن حارثہ نے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا اور کہا کہ اب نبی پاک سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ 3000 کے مقابلے میں چھوٹی موٹی فوج نہیں ہے، 1 لاکھ جنگجو مسلح موجود ہیں وہ لوگ اور تیار ہیں. تو اب کیا کرنا ہے؟ تو سبحان اللہ، اس سے پہلے کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں جایا جائے، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بڑا کمال کا جملہ کہا کہ ہمارا مقصد فتح اور مال غنیمت کب ہے؟ ہمارا مقصد تو شہادت ہے، وہ تو مل جائے گی، تو اب رکنے کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ اکبر. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ سبحان اللہ وہ ویسے ہی شاعر تھے, تو انہوں نے بڑا جذبہ دلایا. اب جناب موتا کی سرزمین پر وہاں گئے تو سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے ان لوگوں کو دعوت دی جو نبی پاک نے حکم دیا تھا, اسلام کی دعوت پیش کی. ان ظالموں نے اسلام کی دعوت کا جواب تیروں اور تلواروں سے دیا. یہ منظر جب دیکھا مسلمانوں نے کہ ان کا ارادہ لڑائی کرنے کا ہی ہے, تو اب مسلمانوں نے لڑنا شروع کر دیا. ناظرین سوچیں 3000 اور کدھر 1 لاکھ. بہرحال حضرت زید بن حارثہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. فوراً وہ پرچم حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرچم اٹھا لیا, مگر ان کو ایک رومی مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ یہ کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے. لوگوں کا بیان ہے, ہم نے ان کے جسم اقدس دیکھا کہ ان کے بدن پر نیزوں اور تلواروں کے 90 سے زائد زخم تھے حضرت جعفر بن ابو طالب کے, لیکن کوئی زخم ان کی پیٹھ کے پیچھے سے نہیں لگا تھا. سارے سینے پر آگے بڑھ کر فرنٹ لائن پر جا کر انہوں نے یہ زخم کھائے. اللہ اکبر. آپ شہید ہوئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے وہ پرچم اٹھا لیا, کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ زید شہید ہو جائیں تو جعفر پرچم سنبھالیں, جعفر شہید ہو جائیں عبداللہ بن رواحہ پرچم سنبھالیں. آپ نے بھی علم اسلام ہاتھ میں لیا. اب کیا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ بھی پرچم اٹھائے تو ان کا کزن چچا زاد بھائی آیا کہ بھائی جان کچھ کھا لیجئے, یہ گوشت اور ہڈی کچھ ساتھ تھی, حضور یہ تھوڑا سا کھانا کھا لیں. آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا, تو آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ نے اس کو نوچ کر کھایا کہ پھر کفار کا لشکر آپ پر ٹوٹ پڑا. آپ نے ہڈی کو سائڈ پہ رکھا اور تلوار نکال کر دشمنوں کے نرغے میں گھس گئے. ان کے اندر جا کر بھی اشعار پڑھنے لگے. وہ رجز ہوتے تھے جو جوش دلانے کے لیے ہوتے تھے, لیکن رجز پڑھتے پڑھتے آپ زمین پر گر پڑے. آپ بھی زخموں سے چور ہو گئے اور شربت شہادت سے سیراب ہو گئے. ناظرین میں نے شروع میں کہا تھا یہ الفاظ یاد رکھیے گا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا اگر یہ شہید ہو جائیں تو یہ پرچم انہیں دینا, یہ شہید ہو جائیں تو انہیں دینا. اور تینوں شہید ہو جائیں کے بعد نبی پاک نے کیا فرمایا تھا کہ پھر مسلمان جس کو بہتر سمجھیں. تو اب مشورہ ہوا اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا گیا. آپ اس جوان مردی کے ساتھ ناظرین لڑتے رہے کہ 9 تلواریں ٹوٹ کر ان کے ہاتھوں سے گر پڑیں, اور آخر کار یہ مسلمانوں کو اس نرغے سے نکال کر لے آئے, کیونکہ چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا گیا تھا. مگر یاد رہے جنگ موتا میں جو صحابہ شہید ہوئے, 12 معزز صحابہ اس میں جو شہید ہوئے, ان کے نام یہ ہیں حضرت زید بن حارثہ, حضرت جعفر بن ابی طالب, حضرت عبداللہ بن رواحہ, حضرت مسعود بن اوس, حضرت وہب بن سعد, حضرت عباد بن قیس, حضرت حارث بن نعمان, حضرت سراقہ بن عمر, حضرت ابو کلیب بن عمر, حضرت جابر بن عمر, حضرت عمر بن سعد اور حضرت حوبجہ ضبی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ شہید ہو گئے. کفار بھی بہت سارے مارے گئے, مسلمانوں کے ہاتھوں کچھ مال غنیمت بھی لگا, اور یہ پھر سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ تو اس جو جنگ تھی اس کا چھوٹا سا نقشہ تھا. جنگ موتا کے موقع پر اس میدان میں اس وقت ملک شام کا حصہ تھا. اب چونکہ ملک شام بہت بڑا تھا دنیا کے نقشے پر, پھر اس کی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم ہو گئی, تو اب یہ علاقہ جو ہے یہ جارڈن میں آتا ہے, یہ اردن کے شہر میں آتا ہے. یہ مقام الحمدللہ میری حاضری ہوئی تھی, ہمارے ساتھ اسلامی بھائی بھی تھے, تو حضرت جعفر بن ابی طالب, حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن حارثہ کے مزارات پر بھی حاضری ہوئی, اور ان مقامات کو بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ جہاں پر یہ قربانی کی داستان رقم کی گئی تھی. اب یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آ کر خبر دیتے. ناظرین نبی پاک نے پہلے ہی صحابہ کرام کو خبر دے دی. یہ بہت دور ہے, آپ سوچیں کہ مدینے میں نبی پاک ہے, جارڈن ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام کو خبر دی کہ پیارے آقا علیہ, اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت زید, حضرت جعفر, حضرت عبداللہ بن رواحہ کی خبر نبی پاک نے صحابہ کرام کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کو سنا دی تھی. میرے آقا انتہائی رنج و غم کی حالت میں صحابہ کرام کے بھرے مجمع میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ زید نے جھنڈا لیا, وہ شہید ہو گئے. پھر جعفر نے جھنڈا لیا, وہ بھی شہید ہو گئے. پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار بنے, وہ بھی شہید ہو گئے. یہاں تک کہ جھنڈے کو خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار, سنو حضرت خالد بن ولید کے بارے میں نبی پاک نے کیا فرمایا, خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو یہ خبریں سناتے رہے, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ اکبر. ناظرین اسلام کتنی تکلیفوں سے پھیلا ہے, کتنی قربانیوں سے پھیلا ہے, اور کس قدر ظلم کیا گیا ہے مسلمانوں پر. بہرحال یہ بھی ایک اسلام کے تاریخ کا یہ باب ہے, جنگ موتا جو ہے, تو آج اس کے بارے میں آپ کو بتایا. راشد بھائی, یہ جو پیارے آقا یہاں مدینہ پاک میں بیٹھے ہیں
اور یہیں سے سب کچھ بتا رہے ہیں، کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی روایت آپ نے بیان فرمائی، میں اس کے عربی کے کلمات بھی پڑھتا ہوں تاکہ ہمارے ایمان کو مزید جلا بھی ملے کہ ایک تو عام بندے کا علم ہے، اس کی آبزرویشن ہے اور اس کے ذرائع ابلاغ کے جو طریقہ کار ہیں۔ دور کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کمیونیکیشن کا نظام مضبوط ہوتا ہے، آج سیٹلائٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، انسان کہیں بھی بیٹھ کر اپنی بات کہیں بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن 14 صدیاں پہلے یہ سارے بظاہر معاملات نہ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم اور جو تصرف اور جو بصارت عطا فرمائی ہے اس کی اپنی ہی نرالی شان ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں جب اس حدیث پاک کی شرح فرمائی تو فرمایا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے علوم میں سے ایک ظاہری علم ہے کہ اگرچہ شام کی زمین پر یہ مارکہ ہو رہا ہے لیکن نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم مدینے کی سرزمین سے وہ سارے معاملات ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور من و ان یعنی جیسا آپ نے فرمایا بعد میں ویسا ہی ہوا۔ ایک صحابی حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے کے ختم ہونے کے بعد جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور جنگ کے حالات بتانے کے لیے جب حاضر بارگاہ ہوئے تو سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمیں وہاں کے حالات بتاؤ گے یا ہم تمہیں اس کی خبر دیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیے۔ تو نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے پورا جو معاملہ تھا اس کو بیان فرمایا۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ نے سب کچھ بیان فرما دیا، میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ اب وہ الفاظ کیا تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعا زیدا و جعفرا وابن رواحہ للناس، کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی لوگوں کو خبر دی۔ کب دی؟ قبل ان یاتیہم خبرہم، ان کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے ہی خبر دے دی، اور اس پورے منظر کو بیان فرمایا کہ اخذ الرایۃ زید، جھنڈا زید کے ہاتھ میں انہوں نے لیا، فاصیبا، وہ شہید ہو گئے، فاخذ جعفر، پھر حضرت جعفر نے جھنڈا لیا، فاصیبا، پھر وہ شہید ہو گئے، ثم اخذ ابن رواحہ، پھر عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا لیا، فاصیبا، تو وہ شہید ہو گئے۔ اور سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت انس فرماتے وعیناہ تذرفانی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھے۔ مزید فرمایا حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، یہاں تک کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی، حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ اتنے لمبے ڈسٹینس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا معاملہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ 1 لاکھ کی فوج تھی سامنے، بعض روایات میں اور بعض کتابوں میں ہے، لیکن بعض کتابوں میں علماء نے یہ لکھا کیسر روم نے 1 لاکھ کا لشکر بھیجا، اور جو شرحبیل تھا جس نے صحابی رسول کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کے قاصد کو معاذ اللہ شہید کروایا، اس نے بھی 1 لاکھ کی فوج تیار کی تھی۔ تو اس قول کے مطابق تقریباً 2 لاکھ کا لشکر تھا، اور اس کے مقابلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہادر اور جانثار صحابہ کرام صرف 3000 کی تعداد میں تھے، اور یہ مارکہ مکمل ہوا۔ اور مورخ اور علماء فرماتے ہیں کہ اب اس کا ماں اصل کیا نکلا؟ ہم کیا کہیں گے کہ کیا یہ اسلام کے حق میں ہوا، یعنی اسلام غالب رہا، مسلمان غالب رہے، یا وہ غالب رہے؟ تو علماء نے ذکر کیا کہ 2 لاکھ کے لشکر جرار کے مقابلے میں صرف 3000 صحابہ کرام کا سامنے آنا اور صرف 12 صحابہ کرام کا شہید ہونا اور واپس آ جانا، یہ اسلام کی بہت بڑی فتح ہے۔ بالکل، یہ کہنا ہی کافی ہے کہ بھائی کھڑے ہو گئے آپ کے سامنے، 2 لاکھ کے لشکر کے سامنے کھڑے ہی ہو جانا، یعنی یہ تو جاتے وقت ذہنی بنا ہوا ہوگا نا کہ جانی دینی ہے، شہادت ہی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ تھے سرکار کے صحابہ، کیسے پیارے پیارے، یوں سمجھیے کہ ان کے مناقب، ان کے واقعات سن رہے ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کچھ شعر سنائیں گے ہمیں احسان بھائی؟ جانو دل تیرے قدم پروارے، 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 کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبے ہیں تیرے یار
کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کچھ کالز شامل کرتے ہیں پھر مختلف زبانوں کے مبلغین کی طرف بھی چلیں گے. بڑا ہی حیرت انگیز بھی ہے اور جس کو کہیں کہ ایمان کو جلا بخشنے والا یہ واقعہ ہے جو موتا کے مقام پر ہوا. اس بارے میں جانیں گے مگر آئیے پہلے کچھ کالز شامل کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ آپ کا یہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا ہے، اور آج پھر آپ ٹیریس کے اوپر ماشاء اللہ یہ پروگرام دے رہے، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. حاجی عبدالحبیب اتاری سے عرض ہے کہ آپ بھی کوئی پیارا سا کلام سنا دے. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی کال کا. ایک اور کال لیتے ہیں. ماشاء اللہ آپ کا یہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا ہے، اور اس سے بہت ہی پیاری پیاری معلومات حاصل ہوتی ہے، اور جو بولنے کا انداز ہے جو اسلامی بھائی ماشاء اللہ جو بول رہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی زبان میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. آپ دعائیں بھی دیتے رہا کریں ہمیں. جی اگلی کال دیں. جہڑو کہ اج جو ٹاپک ہے فتح مکہ کے حوالے سے الحمدللہ پا مسلمانے کے ان میں ایک درس ملے تو جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معافی جو کو ڈی ڈنو جتنا بھی کفار ہوا ان کے حوالے سے. لیکن ان میں ایک سوال ہے کہ اکثر خاندان میں اگر لڑائی تھی نے خاص کر ان کے حوالے سے تھوڑا اگر رہنمائی فرمائی جائے کہ ایک اکثر ماڑو چاہتا کہ آؤں کچھ بھی تھی نہیں معاف نہیں کرا، آؤں کڈے بھی زندگی میں ان کے معاف نہیں کرا تھا. ان کے حوالے سے جو کو ہے کرو تھوڑا سا رہنمائی فرمائی جائے جو کو لوگ ان طرح سے چاہتا تا انہی کے کرو ان طرح سے گال کرنی کھپے. جی بہت شکریہ. ہمارے بھائی نے کال کی اور غالباً یہ کچھی زبان میں کال تھی. جو ان کی کال کا جو ترجمہ بتا دوں تاکہ اردو ناظرین بھی ساتھ رہیں کہ چونکہ آج ہم فتح مکہ پر بھی کچھ بات کریں گے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ فتح مکہ میں نبی پاک نے تو جان کے پیاسوں کو بھی معاف کر دیا، صحابہ کرام کو شہید کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا. لیکن آج کل لوگ معاف نہیں کرتے، خاندانوں میں کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا. تو ایسا کہنا چاہیے کہ نہیں؟ تو بالکل ایسا نہیں کہنا چاہیے. دل بڑا رکھنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. واقعی مشکل ضرور ہوتا ہے، بولنا میرے لیے بھی آسان ہے، لیکن جب سامنے وہ بندہ آ جاتا ہے یا سامنے وہ بات آ جائے تو جی چاہتا ہے کہ نہیں یار اس کو معاف نہیں کرنا. بعض لوگ واقعی بہت تنگ بھی کرتے ہیں، لیکن بندہ یہی سوچ لے کہ میں بھی تو بہت ساری خطائیں کرتا ہوں، میں بھی تو بہت سارے گناہ کرتا ہوں، اللہ پاک کریم ہے مجھے سزا نہیں دے رہا تو میں پھر سزا دینے کیوں جا رہا ہوں، میں بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دوں. تو تھوڑا سا دل بڑا رکھنا چاہیے اور معاف کر دیں. ایک روایت سنا دیتا ہوں، شاید کچھ لوگ اس کو سن کر معاف کرنے والے بن جائیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کرتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب آپ سوچ لیں، آپ معاف نہیں کر رہے اور اگر آپ ہی کو قیامت کے دن معاف نہ کیا گیا پھر ہم کدھر جائیں گے؟ تو ہم معاف بھی کریں اور اللہ سے عرض بھی کریں کہ مولا میں بندہ ہوں، تیرے بندے کو میں نے معاف کر دیا، تو مالک ہے، تو خالق ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو انشاءاللہ اس معاف کرنے والی عادت کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں، جان کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان کیا. عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حضرت اختر بھائی کچھ پشتوں میں ہمارے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول عطا فرمائیں. صلح حدیبیہ نپس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اسلام دعوت دا پارا خلق اللہ لوی چکم بادشاہانو لوی کافرانو اغیل به خط لیکلو چې تاسو اسلام قبول کړئ. دغه شانتي یو خط ورته لیکلو کیسر روم لا په لاره کې د هغه یو بل کسو شرحبیل نوم دی، هغه چې کوم صحابي و حضرت حارث بن عمیر رضی الله تعالی عنہ، هغه ډیر په لکه بے دردی نه هغه شهید کو. ادا خبر چې نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام له ورسېده
تاسو ډیر زیات خپه شوئ او تاسو حکم ورکو مسلمانانو چې ډیر لوی لشکر تیار کړي، تقریبا 3000 باندې دا لشکر او آلته چې هغې خبر شو دی راځي دلته جنگ دپاره، نو قیصر روم د 1,00,000 لشکر تیار کو، یعنی مسلمان په 3,000 دي، هغې په 1,00,000 باندې دي. بیا نبی پاک علیه الصلاة والسلام نه قربان شي چې ټولو له خپل ځای ورته وښیلو. حضرت زید له علامې ورکړو لکه جنډه یې وغه، بیا که دا شهید شو بیا به حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدا شہید شو، بیا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بوئی. او څنګه چې نبی پاک ویلیو، نبی پاک د علم غیب له وګورئ څنګه چې نبی پاک د ژبې نه خبره ودې وه، دغه شانتي یو شهید کېدو. بهرحال زما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو، دې نه پته ولګېده چې اسلام په موږ باندې دومره په اسانه نه دی را رسېدلی، دې له څومره لوی لوی خلکو قربانیانې ورکړې دي. موږ له هم پکار دا د خپل ایمان قدر وکړو، د خپل اسلام قدر وکړو او په دې فخر وکړو چې الحمدلله زه مسلمان یم، په دې فخر وکړو او د خپل ایمان د حفاظت دپاره خپل کوشش وکړو. ناظرین یاد رہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، پیارے آقا کے گویا کزن بھی ہیں اور حضرت علی کے بھائی بھی ہیں. اور آپ ابھی پچھلے سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا کہ خیبر کی فتح کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جعفر آئے تھے. یاد رہے یہ حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور یہ اس کے بعد واپس آئے تھے، یعنی اس شہادت سے 1 سال پہلے ہی واپس آئے ہیں، پچھلے ہی سال واپس آئے. اور نبی پاک نے وہ تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے. اتنا کلوز ریلیشن تھا. اور نبی پاک کے یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے چچا زاد بھائی جو ہیں وہ اس غزوے میں شہید ہوتے ہیں. اور ان کے فضائل کتنے پیارے آقا علیہ السلام نے جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 بازو عطا فرمائے ہیں جن سے اڑ اڑ کر وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، کیا صلہ ملا ان کو. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت جعفر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، یعنی اے 2 بازوؤں والے کے فرزند تم پر سلام ہو. اللہ اکبر. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں راشد بھائی؟ پاک علیہ السلام دے چچا زاد بھائی ہیں یعنی کزن ہیں اور بڑی فضیلت دے حامل ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 10 سال وڈے، بڑی محبت دا نبی پاک علیہ السلام دا انہاں دا تعلق آ. ایک مقام تے نبی پاک علیہ السلام حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ تسی صورت وچ، شکل و صورت وچ اور اخلاق وچ میڑے مشابہ ہو، سملیرٹی پائی ویندی ہے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائندے کہ اسی ایک بار نبی پاک علیہ السلام دے نال آس کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم آسمان دی طرف تک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دے الفاظ آکھے. صحابہ کرام عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک کم تسی کیوں کیتا، آسمان تو تک ہے، سلام دا جواب دیتا. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ حضرت جعفر بن ابو طالب فرشتے نال اتھو لگن اور انہاں میں سلام کیتا تو میں انہوں نے سلام دا جواب دیتا. یعنی ایک تے علم غیب ہے اور دور دا مشاہدہ کرنا جڑا سی ہن روایت سنی. دوسرا ہے کہ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونا تو بعد عالم برزخ وچ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام ایک کمال بھی عطا کیتا کہ زمین دے اندر دے معاملات بھی تکین دن، آئندہ دی خبر بھی دین دن، اور عالم برزخ وچ جڑا عالم غیب دے قصہ ہے عالم برزخ وچ کی ہو رہا نبی پاک علیہ السلام دی نگاہ اتھے بھی تک رہی. واہ 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 سبحان اللہ، کیا بات ہے صحابہ کرام کی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ پاک ان کے درجات مزید بلند فرمائے. سندھی مملک بھی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا یہ بھی بات ہماری ہو رہی تھی کہ اس کو غزوہ کہا جائے گا کہ نہیں. تو غزوہ تو کہا جاتا ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام خود تشریف لے گئے اور جس لشکر کو نبی پاک روانہ فرمایا اسے سریہ کہا جاتا ہے. مگر اب راشد میں بتا رہے تھے کہ علماء کا فرمانا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں صحابہ اس میں موجود تھے تو اس مرتبے کی بنا پر اس کو بھی غزوہ موتا کہا جا سکتا ہے اور کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال سندھی مبلغ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ اساں صرف جنگ موتا جے واقعے سے غور کیوں ان پڑھو تے ہن واقعے دے اندر اساں سبق موجود ہے. اسلام جو تلوار تے زور تے نہ پھیلو ہو کی ہے تو جڏहिं نبی کریم علیہ السلام پانچے قاصد کے موکلیو حضرت حارث بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ऐं इहो पहिरां मुसलम हिकिड़ो उसूल हुयो, क़ाइदो हुयो त क़ासिद खे को बि क़तल न कंदो.
چاہے وہ قاصد کفار جو ہوں یا مسلمان جو ہوں لیکن ہن کا باوجود صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہید کے छॾियो हुन खां बाद जॾहिं नबी करीम अलैहिस्सलाम पंहिंजो हिकिड़ो लश्कर जेको आहे हुनखे मोकिलियो कुफार जी तरफ़ त हुज़ूर सभिनी खां पहिरियां सहाबा खे इहा तालीम इरशाद फरमाई त तव्हांखे सभिनी खां पहिरियां हुनखे इस्लामी दावत पेश करणी आहे। हालांकि असांजो कासिम शहीद कयो वियो लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम केॾी प्यारी तालीम इरशाद फरमाई त तव्हांखे सभिनी खां वञी पहिरियां जेको कमु करिणो आहे हुनखे इस्लामी दावत पेश करणी आहे। अगरि इस्लामी दावत क़बूल करनि था त जंग न हलणी, अगरि इस्लामी दावत क़बूल नथा करनि त हुन खां बाद असांखे जंग करणी आहे। त इन वाक़े अंदरि ई असांखे सबक़ मौजूदु आहे त इस्लाम फैलियो आहे हू तलवार जो ज़ोर ते नाहे फैलियो बल्कि शफ़क़त और मोहब्बत से इस्लाम फैलियो। हमारे साथ बलोच मुबल्लिग भी हैं और इंशाअल्लाह उनकी तरफ चलते हैं और उनसे भी कुछ मदनी फूल लेते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जंग मोता बारे चीज़ें मुख्तसरा या पैगाम दिया कि मारा मालूमात मिल लगे कि माँ ये मुताला होता कि मना चे समझा इतना मामा चीज़ा पैगाम दिया कि मुसलमानानी तादाद जो से कम बिता 6000 बिता देमा कुफार आनी तादाद जो से 1 लाख के कद्दा बिता भले या तुरसतगा इन्ना इस्लाम कातिर वती जो से जान कुर्बान को थे। अगर माँ सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचारे और सहाबा इकराम ज़िंदगी में गौर बेकने के आना ये दुराए इस्लाम पहले था तकलीफ़ है गुना इनके तकलीफ़ आना मिल लेता है ना पुश्ता नेट तितगा कहना बर्दाश्त होता ये तकलीफ़ बाद रंदा आना जो से फ़तह और नुसरत मिल लेता आ कामयाबी मिल लेता कि मर्ची जो से ना हमारा इस्लाम मिल लेता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकिया सहाबा इकरामानी कुर्बानियाँ नहीं सदकिया हमारा इस्लाम मिल लेता कि मर्ची भी मैं कह जो ना दावत इस्लामी मदनी माहौल लेके हमारा जैसे वक्तन फ़वक्तन मदनी काफ़िले ना सफ़र करने का जैसे मौका मिली थी कसाने तकलीफ़ अच्छी पुछता है कि माँ सहाबा इकराम में सीरत बेचारे और दीन कारा जो देमा रवान बेकने और सहाबा इकराम में सीरत सरा अमल कनान बेकने। सुभान अल्लाह। नाज़रीन क्या बात है, ज़िक्र खैर भी जारी है, क्यों ना एक और नात शरीफ के कुछ अशार सुने जाएँ। हमारे साथ माशाल्लाह बहुत ही प्यारे नात ख़्वाह मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि कुछ अशार नात शरीफ के मज़ीद हमें सुनाएं और फिर इंशाअल्लाह इस सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे। मैं तो गुजारिश करूँगा हमारे एहसान भाई से कोई ऐसी नात सुनाएं जिसमें याद मदीना भी हो, कोई हाज़री मदीना का जिक्र भी हो। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले, मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। मेरी आँख में समाना मदनी मदीने वाले, मेरी आँख में समाना मदनी मदीने वाले, बन दिल तेरा ठिकाना मदनी मदीने वाले, बन दिल तेरा ठिकाना मदनी मदीने वाले। तेरे दर की हाज़िरी को जो तड़प रहे हैं उनको, तेरे दर की हाज़िरी को जो तड़प रहे हैं उनको, शाह जल्द तुम बुलाना मदनी मदीने वाले, शाह जल्द तुम बुलाना मदनी मदीने वाले। मेरे गौस का वसीला रहे शाद सब कबीला, मेरे गौस का वसीला रहे शाद सब कबीला, इन खुल्द में बसाना मदनी मदीने वाले, इन खुल्द में बसाना मदनी मदीने वाले। शाह ऐसा जज्बा पाऊं कि मैं खूब सीख जाऊं, तेरी सुन्नतें सिखाना मदनी मदीने वाले, तेरी सुन्नतें सिखाना मदनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने
सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी, जब जरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी। बात क्या है बादे सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है, बात क्या है बादे सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है, सब्ज़ गुंबद को चूम कर चली होगी, सब्ज़ गुंबद को चूम कर चली होगी। देख तो नियाज़ी ज़रा सो गया क्या दीवाना, देख तो नियाज़ी ज़रा सो गया क्या दीवाना, उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी, उनकी याद में शायद आँख लग गई होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी। इंशाअल्लाह 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 हम सब की हाजिरी होगी इंशाअल्लाह। एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं, फिर इस मौजू को लेकर आगे चलते हैं। जी मैं कराची से मकसूद में बात कर रहा हूँ, अब्दुल्ला गौर से। ये आलम तेरा परवाना नात है ना, मैं जो नात सुनना चाहता हूँ, महबूब की महफिल को महबूब सजाते। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जनाब, अब इसी साल एक बड़ा ही अनोखा वाकया, वैसे तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की जिंदगी में बड़ा सब्र था, फाके थे, गुर्बत थी, मगर ये सब अल्लाह की रज़ा पर राजी थे। एक ऐसा सरिया, एक ऐसा लश्कर रवाना किया गया, और ये इमाम बुखारी ने इस सरिये को ग़ज़वा सैफुल बहर के नाम से जिक्र किया है। रजब का महीना था और सन 8 हिजरी ही है, और इसमें हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े अजीम सहाबी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका मज़ार भी जॉर्डन में ही मौजूद है, और वहाँ मुझे हाज़िरी का शरफ़ मिला। मदनी चैनल वालों को हमने दिखाया भी है, बड़ी कमाल की हस्ती हैं, सुभान अल्लाह। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की बात चली है तो मुझे वो याद आ गया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला से पूछा गया कि आपकी क्या ख्वाहिश है, तो आप फरमाते हैं मेरी ख्वाहिश है कि एक बड़ा सा कमरा हो और उसमें अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास हों। यानी ये ऐसी शख्सियत है, इन ऐसे और हों मेरे पास कि इन जैसे बहुत कम यानी हस्तियाँ दुनिया में गुजरी हैं, कमाल की हस्ती हैं। बहरहाल 300 सहाबा किराम का लश्कर इनको दिया गया, और इनको लश्कर पर अमीर बना के सी साइड पर भेजा गया, साहिल समंदर पर नाजरीन ये लश्कर गया। अब ये लोग कबीला जुहैना के जो कुफार थे, इनकी शरारतों पर नज़र रखनी थी, इनका काम ये था। मगर इनको प्रॉब्लम ये पड़ गई कि खुराक की कमी हो गई, इस कदर कमी हो गई कि अब लश्कर के जो मुजाहिदीन थे उनको एक एक खजूर रोजाना राशन में दी जाती थी, रोजाना एक खजूर, इसी से पूरा दिन गुजारना है। एक वक्त ऐसा आया कि वो खजूरें भी खत्म हो गई, डेली 1 डेट, एक खजूर, और वो भी अब खत्म हो गई। अब लोग भूख से बेचैन होकर दरख्तों के पत्ते खाने लगे। अल्लाह अकबर, ये सहाबा हैं, नबी पाक के जानिसार हैं, ये जन्नती हैं, मगर पत्ते खा रहे हैं।
اور یہ جو وجہ مورخین نے اسی وجہ سے اس کو سریۃ الخبط کا نام دیا گیا. خبط عربی زبان میں درختوں کے پتوں کو کہتے ہیں، یعنی یہ پتے کھانے والا جو ہے نا یہ لشکر تھا یا یہ سفر تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی غیب سے مدد کی ناظرین. ون آف امیزنگ ہسٹری، ذرا سنیے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو اس سفر میں تقریباً 1 مہینہ رہنا پڑا. بھوک کی شدت سے ہم درختوں کے پتے کھانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ہمارے رزق کا یہ سامان پیدا کیا کہ سمندر کی موجوں نے ایک اتنی بڑی مچھلی ساحل پر پھینک دی جو ایک پہاڑی کی مانند تھی، بہت بڑی فش ناظرین، اور وہ سمندر کے ساحل پر آ گئی. اب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 300 صحابہ کرام 18 دنوں تک اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے اور اس کی چربی کو اپنے بدن پر ملتے رہے. اور کیا ہوا اس سے کہ جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کا گوشت ہم کاٹ کاٹ کر مدینے پاک میں بھی لے آئے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو پیارے آقا سے اس کا ذکر کیا. سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے رزق کا سامان ہوا تھا. پھر نبی پاک نے بھی اس مچھلی کا گوشت طلب فرمایا، اس میں سے کچھ تناول بھی فرمایا. یہ اتنی بڑی مچھلی تھی ناظرین، ون آف دا بگیسٹ فش آف دیٹ ایرا، کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ اس کی 2 پسلیاں گاڑ کر اس میں کھڑی کر دیں تو ان دونوں پسلیوں کے درمیان کجاوا بندھا ہوا اونٹ محراب کے اندر سے گزر جاتا تھا. یعنی اس کی جو محراب بنائی جائے، اگر مچھلی کی ہڈی جو اس کی پسلیاں ہیں اتنی بڑی کہ اس میں اونٹ سامان کے سمیت گزر جایا کرتا تھا، اس قدر یہ بڑی مچھلی تھی ناظرین. تو بہرحال یہ بھی صحابہ کرام نے وقت گزارا. کیا فرمائیں گے یہ جو مچھلی آنا اور اس طرح صحابہ کرام کی غیب سے مدد ہونا اور خاص طور پہ پتے کھا کر گزارا کرنا. یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے صحابہ کرام کو بھی دنیا سے بے رغبتی کی نعمت نصیب ہوئی، اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل اس کی برکات ہوتی ہیں. انسان جب رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ ذات جو مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا فرماتی ہے، اس پر جب کامل بھروسہ ہوتا ہے اور اس کی رضا کے لیے اور اس کے دین کے کلمے کی بلندی کے لیے انسان جب کوشاں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. ایک تو جو واقعہ آپ نے بیان فرمایا، پیچھے بھی ہم نے جن غزوات کا بیان سنا اور بیان کرنے کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی، اور آگے بھی جو ہسٹری کے واقعات ہیں صحابہ کرام، پھر خلفائے راشدین کے عہد مبارک کے واقعات دیکھ لیے جائیں، وہاں بھی فتوحات ہوئیں. تو تعداد کے اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے قلیل ہونے کے باوجود چونکہ ان کا توکل، ان کا بھروسہ مضبوط تھا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر اس کے اسباب بھی پیدا فرمائے. تو بعض اوقات انسان کوئی کام کرنے جاتا ہے اور اس کو سامنے بالکل ایک اندھیرا سا نظر آتا ہے، راہیں بند نظر آتی ہیں، تو انسان کو بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انسان کے لیے راہیں بناتا ہے، نیت صاف ہو، ارادے اگر مضبوط ہوں اور پیچھے پشت پناہی بھی پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہو، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید اور نصرت مل رہی ہو. اور وہ کس انداز میں ملے گی کہ انسان جو بھی کام کر رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور سنت ہی کے سانچے میں ڈھل کر رہا ہے، تو پھر نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے اور اسباب بن جاتے ہیں، جنگل میں بھی پھول کھل جاتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب کو عطرت لاکھوں سلام. جانی سارا نے بدروں احد پر درود، حق گزارا نے بیعت لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین، اب رمضان 8 ہجری کا آ گیا اور اب وہ تاریخی واقعہ ہے. یاد رہے یہ وہی مکہ ہے جب نبی پاک یہاں سے 8 سال پہلے گئے تھے. ہجرت کا سال تو جب شروع ہوا نا جب نبی پاک مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے. ایگزیکٹلی 8 ایئرز، کم و بیش 8 سال پہلے
پیارے آقا یہاں سے گئے اور نبی پاک نے مکہ شریف کی طرف دیکھ کر وہ جملہ فرمایا تھا کہ اے مکہ، خدا کی قسم میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں میں تم مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اور اب اللہ اکبر، ایک فاتح اعظم کی حیثیت سے نبی پاک شان و شوکت کے ساتھ مکہ پاک میں تشریف لا رہے ہیں اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا۔ مگر ہو سکتا ہے یہ سوال ذہن میں آئے کہ ابھی 2 سال پہلے ہی تو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور یہ طے ہوا تھا کہ اب کوئی آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، معاہدہ ہو گیا، 10 ایئرز کا یہ معاہدہ تھا، تو پھر یہ ایسا کیسے ہوا کہ معاہدہ ٹوٹ گیا اور مکہ شریف مسلمانوں کو اس طرح لشکر لے کر آنا پڑا؟ تو جناب وجہ یہ تھی کہ صلح حدیبیہ سے بھی غداری کی انہوں نے۔ یعنی کون سا ایسا معاہدہ تھا، کون سا ایسا ایگریمنٹ تھا جس سے ان مشرکین مکہ نے غداری نہ کی ہو، توڑا نہ ہو، ظلم نہ کیا ہو؟ حالانکہ ہر چیز ڈیٹیل میں طے ہو گئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان غمزدہ واپس گئے تھے کہ حضور یہ کیسی صلح ہے، ساری شرطیں تو ہم نے ان کی مان لی ہیں، لیکن ان ظالموں نے اپنی ساری شرطیں منانے کے باوجود پھر عہد شکنی کی۔ اور وہ عہد شکنی کیا تھی، وہ پرومس بریک کیا ہوا تھا، ذرا وہ سمجھیے گا۔ یاد رہے کہ شرط تھی، اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرے، کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور جو قبیلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے، ایگریمنٹ کرنا چاہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اسی بنا پر جو قریش تھے انہوں نے قبیلہ بنی بکر سے، قریش سے باہمی امداد کا معاہدہ کر لیا، اور قبیلہ بنی خزاعہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے امداد کا باہمی معاہدہ کر لیا۔ وہ ان کی طرف ہو گئے، وہ ان کی طرف ہو گئے، اور دونوں قبیلے جو تھے یہ مکہ پاک کے قریب ہی آباد تھے، لیکن ان دونوں قبیلوں میں آپس میں بڑی خطرناک لڑائی رہتی تھی، مخالفت چلتی تھی۔ ایک مدت سے تو کفار قریش، دوسرے قبائل عرب کے کفار مسلمانوں سے جنگ کرنے میں سارا زور صرف کر رہے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کی بدولت جب مسلمانوں سے جنگ کفار قریش اور دوسرے قبائل کو اطمینان ملا تو قبیلہ بنی بکر نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب قبیلہ بنی خزاعہ پر ہی اپنا سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں اور انہی سے لڑائی کر لیتے ہیں، کیونکہ اب تو اور کوئی جنگ ہو نہیں رہی۔ تو عداوت کا انتقام انہوں نے لینے کے لیے کیا کیا کہ اپنے حلیف یعنی مکے کے کفار ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ مل کر اچانک بغیر کسی اطلاع کے قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں کفار قریش کے تمام بڑے بڑے رؤساء، اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر، بڑے بڑے سرداروں نے اعلانیہ طور پر بنی خزاعہ کو قتل کیا۔ بیچارے بنی خزاعہ تو اس ظالمانہ حملے کی داں بھی نہ لائے، اپنی جان بچانے کے لیے حرم کعبہ میں بھاگے۔ بنی بکر کے عوام نے تو حرم میں تلوار چلانے سے اپنے آپ کو روک لیا اور حرم الہی کا احترام کیا، لیکن بنی بکر کے سردار نوفل اس قدر جوش میں انتقام کی آگ میں آپے سے باہر ہو چکا تھا کہ وہ حرم میں بھی بنی خزاعہ کے لوگوں کو بے دردی سے قتل کرنے لگا، چلا چلا کر اپنی قوم کو للکارتا، یہ موقع ملا ہے، مار دو ان کو، قتل کر دو۔ یاد رہیے وہی قبیلہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے باہمی امداد کا معاہدہ کر چکا تھا کہ ہم پر حملہ ہوگا تو مسلمان حملہ کریں گے، مسلمانوں پر کوئی پرابلم آئے گی تو ہم ساتھ دیں گے۔ ان درندہ صفت خونخوار انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا اور حرم کعبہ کی حدود میں نہایت ہی ظالمانہ طریقے سے بنی خزاعہ کا خون بہایا، اور کفار قریش نے بھی اس میں خوب حصہ لیا۔ ظاہر ہے کہ قریش کی حرکت نے معاہدہ حدیبیہ کو بالکل تہس نہس کر دیا، اس کو یہ سمجھے گویا خود ہی توڑ دیا۔ اب بنی خزاعہ نبی پاک کے حلیف بن چکے تھے، اور اس لیے بنی خزاعہ پر حملہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے برابر تھا۔ اسی حملے میں بنی خزاعہ کے 23 آدمی قتل کیے گئے۔ اس حادثے کے بعد بنی خزاعہ 40 لوگوں کا وفد لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ کیا کفار قریش نے، اور آپ کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا اور ہم پر حملہ، آپ پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ اب یہ فتح مکہ کی تمہید ہو گئی، یعنی اب صلح حدیبیہ ختم کر دیا گیا۔ آپ اگر اب تک جتنی غزوات ہوئے ناظرین، آپ نے اگر ان کے اسباب سنے ہوں، اگر آپ ہمارے ساتھ ان سلسلوں میں شامل رہے ہوں، تو ان ظالموں نے آ کر حملہ کیا، بات نہ مار کر لڑائی شروع کر کے کچھ نہ کچھ ایسا کیا کہ جس سے لڑائی ہو جائے۔ اور اب اچھا خاصا 2 سال پہلے جس کو آپ کہیں کہ سلو ہو چکی تھی، لیکن کہتے نا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کتنا اچھا اس کا رزلٹ آیا کہ مسلمانوں کو مکہ ہی مل گیا، سبحان اللہ۔ وہ کعبہ جہاں نماز پڑھنا مشکل تھا، جہاں طواف مشکل تھا، جہاں جانے نہیں دیا گیا، اب امیجن کریں وہ 2 سال پہلے احرام کھول کر واپس گئے تھے صحابہ، طواف نہیں کرنے دیا، اور آج پورا مکہ ہی فتح ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں کعبے کی چابیاں آنے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کیا ہوا؟
حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کاشانہ نبوت میں وضو فرما رہے تھے. وضو کرتے کرتے نبی پاک نے بلند آواز سے 3 مرتبہ فرمایا لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. پھر 3 مرتبہ بلند آواز سے فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تمہیں مدد مل گئی تمہیں مدد مل گئی تمہیں مدد مل گئی. جب آپ وضو خانے سے نکلے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تنہائی میں کس کو آوازیں لگا رہے تھے، کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ تو ارشاد فرمایا اے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا غضب ہو گیا، میرے حلیف بنی خزاعہ پر بنی بکر اور کفار قریش نے حملہ کر دیا ہے، اور اس مصیبت و بے کسی کے وقت میں بنی خزاعہ نے وہاں سے، یاد رکھیے ناظرین، مکے سے چلا چلا کر مجھے مدد کے لیے پکارا ہے اور مجھ سے مدد طلب کی ہے. میں نے ان کی پکار سن کر ان کی ڈھارس بندانے کے لیے ان کو جواب دیا ہے. یہ وہی بات آ گئی کہ پیارے آقا مدینے میں موجود ہیں اور موتا کے میدان کے منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں مدینے میں موجود ہیں، مکے میں آواز دے رہے ہیں، مکے والوں کی آواز بھی سن رہے ہیں، ڈبل کمیونیکیشن ہے، اور جواب بھی دے رہے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے. نماز سے فارغ ہوئے تو دفعتاً بنی خزاعہ کے جو مظلومین تھے انہوں نے اشعار پڑھنا شروع کر دیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے ان اشعار کو، ان رقت انگیز باتوں کو بہت غور سے سنا. اور پھر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے پھر بھی ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا. قریش کے پاس قاصد بھیجا، باقاعدہ میسنجر بھیجا، اور 3 شرطیں پیش فرمائیں. ان میں سے کوئی ایک شرط منظور فرما لیں. نمبر 1، بنی خزاعہ کے جتنے لوگ مقتول ہوئے ان کا خون بہا ادا کریں، ان کی کوئی رقم وغیرہ کا نظام ہوتا ہوگا. نمبر 2، قریش جو ہیں وہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب بنی بکر نے غلط کیا تو ان کی حمایت سے الگ ہو جائیں. یا پھر تیسرا یہ کہ اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے. اللہ اکبر، ہر موقع پر چانس دیا، بات بگڑے نہ، بات سلجھ جائے. یا تو خود کہہ دو ٹوٹ گیا، اور اگر معاہدے کو رکھنا ہے تو پھر یا تو جن کو مارا ہے ان کا خون بہا دے دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قاصد نے 3 شرطیں ان ظالموں کے سامنے رکھی. تو کیا کہتے ہیں؟ نہ ہم مقتولوں کے خون کا معاوضہ دیں گے، نہ بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے. ہاں، تیسری شرط ہمیں منظور ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے. ناظرین یاد رکھیے گا، یہ تاریخی حقیقت ہے جو پتہ ہونی چاہیے کہ حدیبیہ کا جو صلح نامہ تھا وہ کفار قریش نے توڑا تھا، مسلمانوں نے نہیں توڑا تھا. بلکہ نبی پاک نے کوشش بھی کی کہ وہ باقی بچ جائے اور جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس کا معاملہ ہو جائے، لیکن بہرحال یہ نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پلان کیا کہ اب مکہ شریف کی طرف چلنا ہے. کس شان سے جانا ہے، کیسے وہاں پہنچے، راستے میں کیا کچھ ہوا، بہت کچھ بتانا ہے. ناظرین عربی مبلغ ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے اس موضوع سے متعلق ہمیں بہت خوبصورت مدنی گلدستہ بھیجا ہے. عربی آقا کا ذکر ہے، عربی زبان میں کچھ سنتے ہیں یہ فتح مکہ کے بارے میں. یاد رہے اردو سب ٹائٹل موجود ہے، انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی بات آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. جی. من الأحداث التاريخية العظيمة فتح مكة، والتي كانت في بداية العشر الأخير من رمضان المبارك من العام 8 للهجرة، ولم يمضي على صلح الحديبية 2 عامان إلا وعزمت قبيلة بني بكر أن يأخذوا بثأرهم القديم من بني خزاعة حلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحرضتهم قريش على ذلك، وقد أمدوهم بالرجال والسلاح سرا. فجاء عمرو بن سالم الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة ليخبره بغدر قريش وإخلافهم بالعهد. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتهيؤ للغزو، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام جهة هذا الغزو. فخرج المسلمون حوالي 10,000 مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما اقترب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من مكة قسم جيشه إلى فرق تدخل إلى مكة من نواحي متفرقة، ومنع جيشه من استخدام السلاح في مكة إلا في حالة الدفاع عن النفس، وقد فرض على أهل مكة أن يلتزموا بيوتهم أو بيت أبي سفيان أو المسجد الحرام، ويلقوا السلاح خارج البيوت. في هذا الحدث العظيم فتح مكة ظهرت للمشركين أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحلم والكرم العظيم، وذلك حين احتشد أبناء مكة في بيت الله العتيق لا يعلمون ما سوف يصيبهم وينتظرون ماذا سيفعل بهم، وقد آذوه
هو وأصحابه وقاتلوه وأخرجوه وطردوه، وها هم الآن أسرى بين يديه وقلوبهم تكاد تطير من الخوف. فسألهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم ما قاله يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. سبحان الله، لقد كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قادرا على قتلهم وعقابهم، ولكنه رحمة مهداة. نعم، لكنه قدر فعفى وملك فسامح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، عربی مبلغ دعوت اسلامی نے بھی ہمیں فتح مکہ کے بارے میں کیا شاندار مدنی پھول عطا کی ہے۔ امید ہے آپ نے سنا بھی اور سمجھنے کی بھی کوشش کی ہوگی۔ کیا بات ہے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کیا کچھ جانتے ہیں، کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے بارے میں جان لیتے۔ ابھی آپ نے سنا تھا کہ بنی خزاعہ نے مکے میں نبی پاک کو پکارا تو صحابہ کرام ان کی آواز کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں سنا اور رپلائی بھی دیا۔ پھر ہم کیوں نہ جھوم جھوم کر پڑھا کریں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، اب یہ جب کچھ صلح حدیبیہ کے سارے معاملات توڑ دیے گئے، معاہدہ ختم ہو گیا، اب نبی پاک نے صحابہ کرام کو، اپنے حلیف قبائل کو پیغام دیا جنگ کی تیاری کریں، ہتھیار تیار کریں۔ اچھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جانا کدھر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں بتایا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تیاریوں میں سب لگے ہوئے ہیں، جانا کدھر ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک ادب ہے کہ پوچھا نہیں ادھر کہاں جانا ہے، بس نبی پاک نے فرمایا تیاری کرو، لبیک یا رسول اللہ، تیار صحابہ کرام ہر وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ناظرین، 10 رمضان 8 ہجری کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 کا لشکر، سبحان اللہ، منور لشکر لے کر مکہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ یاد رہے یہ سفر 313 سے شروع ہوا تھا اور اب 10,000 تک مسلمان پہنچ چکے ہیں۔ 313 مسلمان جب تھے 2 ہجری تھی۔ یہ میں کیلکولیشن اس لیے بیان کرتا رہتا ہوں کہ یاد ہو جائے، بچے بھی سنتے ہیں، نوجوان سنتے ہیں کہ اسلام کس طرح پھیلا۔ 313 جب تھے تو نبی پاک نے وہ تاریخی جملہ دعا میں کہا تھا کہ یا اللہ اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اٹ مینز اس وقت دنیا میں اتنے ہی تھے، یہ تھوڑے اور مسلمان تھے، اور اب ماشاءاللہ ودن 6 ایئرز، یہ 8 سنہ ہجری ہے، 10,000 کا لشکر مدینے سے مکے جا رہا ہے۔ یقیناً کچھ صحابہ کرام مدینے میں بھی ہوں گے، خواتین صحابیات بھی وہاں موجود ہیں۔ بہرحال اب نبی، ایک روایت 12,000 کے لشکر کے بارے میں بھی ہے۔ اب اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزہ دار بھی تھے، یہ رمضان کا سفر تھا نا، تو جب مقام قدید میں پہنچے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگایا اور سواری پر بیٹھ کر پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ ہونا موقوف کر دیا، گویا ایک مسئلہ بھی امت کو مل گیا، ایک شرعی رولنگز بھی پتہ چل گئی۔ اب نبی پاک جوحفہ کے مقام میں پہنچے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ مسلمان ہو کر آئے تھے، بلکہ اس سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور نبی پاک کی مرضی سے مکے میں مقیم تھے اور حجاج کو زمزم شریف کا خدمت کیا کرتے تھے، زمزم شریف پلایا کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا حارث بن عبد المطلب کے فرزند جن کا نام بھی ابو سفیان تھا، اور حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی بھی تھے، یہ بھی نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں صاحبوں کی حاضری کا حال جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا۔
کیونکہ ان دونوں نے نبی پاک کو بڑی تکلیفیں پہنچائی تھی، خصوصاً ابو سفیان بن الحارث، یہ آپ کے چچا زاد بھائی جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کے انتہائی جانثاروں میں سے تھے، مگر اعلان نبوت کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بڑے، جس کو میں نے پہلے بتایا تھا نا، اشعار لکھے جاتے تھے، تو نبی پاک کی معاذ اللہ نبی پاک کے خلاف اشعار لکھتے تھے۔ نبی پاک کا دل بڑا زخمی تھا، مگر آپ کی بارگاہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سفارش کی، ہماری امی حضور ہیں، اور بڑا عرض کیا کہ حضور آپ انہیں معاف فرما دیں، اور ابو سفیان بن الحارث نے یہ کہہ دیا کہ اگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا قصور معاف نہ فرمایا تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر عرب کے ریگستانوں میں نکل جاؤں گا، اور وہاں بغیر دانا پانی کے بھوک و پیاس سے تڑپ تڑپ کر میں اور میرے بچے سب جان سے چلے جائیں گے۔ اگر آقا نے معاف نہ کیا تو میں نکل جاؤں گا۔ معافی بھی ایسی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے آپ دیدہ ہو کر نبی پاک سے عرض کی کہ حضور آپ کے چچا کا بیٹا ہے، آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، کیا ساری تمام انسانوں سے زیادہ یہ بد نصیب رہیں گے؟ آپ کی معافی، آپ کی کرم نوازی انہیں نہ ملے گی؟ اللہ اکبر! کیا آپ کی رحمت سے انہیں حصہ نہ ملے گا؟ جان چھڑکنے والی زوجہ تھی، درد انگیز کلمات تھے، رقت انگیز اور دل میں رحم پیدا کرنے والی باتیں تھیں، اور نبی پاک تو رحمت للعالمین ہیں۔ سبحان اللہ! آپ کے رحمت بھرے دل میں رحم و کرم اور عفو و درگزر کا سمندر موجیں مارنے لگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو مشورہ کیا دیا کہ ایسا کرو، اجازت نہ مانگو، اچانک نبی پاک کے پاس چلے جاؤ، نبی پاک کے سامنے اچانک چلے جانا، جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا تم دونوں بھی یہ کہہ دینا۔ اور وہ کیا کہا تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے؟ قرآن میں یہ بہت خوبصورت ذکر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہ یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم بلا شبہ خطا وار ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے کیا کیا، نبی پاک کی بارگاہ میں گئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک کی جبین رحمت پر رحم و کرم کے ہزاروں ستارے چمکنے لگے، اور انہوں نے جا کر یہی پڑھ دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل وہی جواب ان کو دیا جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا، اور وہ جواب بھی قرآن میں موجود ہے۔ سبحان اللہ! لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اب جب قصور معاف ہو گیا تو حضرت ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح میں اشعار لکھے۔ پہلے نبی پاک کی گستاخی میں نبی پاک کے خلاف اشعار لکھتے تھے، اب نبی پاک کی نعت لکھنا شروع کر دی، اور جو کچھ لکھا تھا اس کی معذرت کی، اور زندگی پر سچے مسلمان بن کر رہے، مگر حیا کی وجہ سے نبی پاک کے سامنے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے امید ہے ابو سفیان بن الحارث میرے چچا حضرت حمزہ کے قائم مقام ثابت ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں نبی پاک کی معافی، یہ تو تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی ہے کہ معاف نہیں کرتے، دل زخمی تھا، معاف بھی کیا، اور ایسا معاف کیا کہ محبت بھی کرنے لگ گئے۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی! کاش اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ وہ لوگ جو خاندانی دشمنیاں لیے بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو خون کے پیاسے ہیں، کہتے معاف نہیں کروں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اسلام معافی کا، پیار کا، محبت کا درس دیتا ہے۔ اچھا، اب اس سفر میں ایک بڑی کمال کی اسٹریٹجی اپنائی گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فراست، 10,000 کا لشکر تھا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر صحابی سے فرمایا کہ مر الزہران ایک علاقہ تھا جہاں یہ پڑا ہوا کہ ہر صحابی اپنا چولہا الگ جلائے۔ اب 10,000 لوگ ہیں بھائی، سب مل کے 5-6 لوگ مل کے کھانا بنا لیتے، 100 لوگ مل کے بنا لیتے کھانا، لیکن حکم یہ ہوا کہ سب لوگ اپنا چولہا جلائیں۔ تو اب کیا ہوا، میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ کفار قریش نے کچھ جاسوس بھیجے تھے کہ ذرا دیکھو تو مسلمان آ کتنے رہے، پہلے 313 آئے تھے، پھر 1400-1500 آئے تھے، اب 2-3 آئے ہوں گے۔ اچھا، جب وہ آئے اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے وہ میدان دیکھا نا، اب اختر بھائی ذرا سوچے کہ 10,000 چولہے جل رہے ہوں، تو اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ لاکھوں کا لشکر ہے۔ تو وہ تو حواس باختہ ہو گئے کہ آج قریش گئے کام سے، اتنا بڑا لشکر لے کر مسلمان آئے ہیں کہ اب ہم نے بچنا نہیں ہے۔ وہ خوف طاری ہو گیا، لشکر کے آنے سے پہلے ہی وہ خوف طاری ہو گیا کہ کوئی مقابلے کے لیے گویا تیار ہی نہ ہوا۔ تو ناظرین، یہ بھی اس لشکر کی، اس سفر کی ایک شاندار اسٹریٹجی تھی۔ تو بہرحال کچھ مبلغین سے بھی بات کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ پورا واقعہ ہم بیان آج نہیں کر سکیں گے، انشاءاللہ اسی واقعے کو اگلے سلسلے میں کنٹینیو کریں گے۔ آپ بھی تصور میں ہمارے ساتھ رہیں کہ ابھی لشکر مکے میں داخل ہونے والا ہے، اور وہ داخل ہوا تو پھر کیا ہوا،
وہ سب انشاءاللہ ہم اگلے سلسلے میں سنیں گے. مگر اب تک جو گفتگو ہوئی ہے ہم مختلف زبانوں میں اس کی سمری لیتے ہیں. جی پنجابی زبان میں ساڈے راشد بھائی کی کہندے نے؟ صلح حدیبیہ دا جیڑا اتنا شاندار عہد نامہ اور اصول بیان کیتے گئے اور بظاہر کفار ہیں اس فائدہ ہو رہا اور مسلمانوں واسطے بظاہر آزمائش دا معاملہ، اس دے باوجود انہاں غدر کیتا، دھوکہ دیتا. غدر دے بارے علماء ذکر کیتا کہ غدر اتنا برا وصف ہے، اتنی بڑی برائی ہے کہ کسی کافر نال کرنا دی بھی شرعن اجازت نہیں ہے. سن اس تو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اے جڑا وصف ہے اے کفار دا وصف ہے. اللہ تعالیٰ اس تو محفوظ رکھے. دوجا نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے مختلف اسی واقعات تک مختلف غزوات ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مختلف مراحل وچ جڑے فیصلے کیتے، اے فیصلے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دی عقل، آپ دی دانش، آپ دی بصیرت اور معاملہ فہمی ہوتا ہے دلالت کریں دن کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کیسی فہم و فراست ادا کیتی ہے کہ آج بڑے بڑے تدبیر کرنا والے بھی حیران رہ ویندن. نبی پاک علیہ السلام دی سیرت پڑھ گئے. فتح مکہ تو پہلو نبی پاک علیہ السلام 3 شرطاں بھیجیاں، انہاں تکیا جائے کتنی دانش مندی دا معاملہ ہی ہے. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرامہ بڑی دانش دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس تو سن بھی حصہ لینا دی. آمین آمین یا رب العالمین. پشتو مبلغ کیا فرمائیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام پخپل کور کے زمونگا عزت مند مور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کور کے نبی پاک علیہ السلام مسلزان تیار کولو اور دستردام کولو اور اچانک کھلویں دا الفاظ ہوتا لبائک 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 جزا حاضر ما زا حاضر ما زا حاضر ما اور بیا ورطا دائم ورطا ہوئے لگا چھ نصیرتا 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 چھ تاسولا مدد راو رسیدو تاسولا مدد راو رسیدو تاسولا مدد راو رسیدو. نبی پاک علیہ السلام پا مدینہ کے دے اوال تا پا مکہ کے دمر ظلمنا پدی پا حلیف جماعت واندی کی گئی. نبی پاک علیہ السلام دا علم غیب کا مال ہوگو رہی، ساسو دا نظر کا مال ہوگو رہی، ساسو دا اوریدو کا مال ہوگو چی اللہ تعالیٰ ودا سمر عزت ورکڑے ہو. بیا تا پوسو کو زمونگا مورتے نا تاسو دا لبیک ہولے ہوئے، تاسو دا نصیرتا ہولے ہوئے، تاسو ورطو زمان چکم حلیف جماعت دے پا اغی ماندیال تا ظلمونا کی گئی، اغی مال آوازو کو فغی مالا فریادو کو مالا غی فریاد ووردو او دا غیر میں تسلی ورکا چی غم مکہ بزد تاو سارائے ما. الحمدللہ داخل دا سبب نبیا فتح مکہ یو لار جوڑا شوائے. مبلغین دعوت اسلامی مختلف زبانوں میں ہمیں مدنی پھول بھی دے رہے ہیں. کچھ کالز ہیں ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم چاہتے ہیں ان کو بھی شامل کر لیں. جی حاجی صاحب، سلسلو عالم تارو پروانو بہاروں سے بالخصوص آج نو موضوع ہجرت نو 8واں سال فتح مکہ بہت شاندار موضوع سے اور تاریخ اسلام نو ایک سنہری باب سے کہ آ موقع ماتھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں نے ایک دائمی اصول عنایت فرمائے وہ کہ اختیارات ہوا نہ باوجود بھی معاف کری دیو رب تبارک و تعالی نی رضا نو سبب بنے. اینو عملی ثبوت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں فتح مکہ نہ دن ہمیں عنایت فرمائے وہ ایوہ لوگوں نے معاف کہرو کہ جی ظلم و ستم نے انتہا کر دی تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماتھے. حاجی صاحب تمہاری بارگاہ میں عرض سے کہ آ سلسلہ نے جاری رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آ سلسلہ نی ٹیم نے آ سلسلہ کروا واروں نے تمام نے بلا حساب و کتاب مغفرت فرماوے. اینا صدقے ہماری بھی مغفرت فرماوے. بالخصوص امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نسائیو ہمارا سرو ماتے تادیر قائم و دائم فرماوے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گجراتی زبان میں کال تھی اور بڑی پیاری انہوں نے بات فرمائی کہ اختیار ہونے کے باوجود ایک تو معاف کر دینا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اب کسی کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے اور کہا معاف کیا، لیکن آپ کے پاس کنٹرول ہے، اتھارٹی ہے اور اب آپ معاف کریں تو یہ بڑا کمال ہے. اور نبی پاک فتح مکہ کے بعد وہ سارے لوگ سامنے تھے جنہوں نے ظلم و ستم کی آندیاں چلے. تفصیل آپ کو بتائیں گے اگلے پروگرام میں، لیکن میرے آقا نے معاف فرما دیا. تو اللہ کرے کہ یہ درس ہم اپنی زندگی میں شامل کریں. ہمارے ساتھ سندھی مبلغ بھی ہیں، آئیے ان سے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح مکہ جے جو واقعو असांजे साम्हूं इन में त कई सारा सबक असां लाइ मौजूदु आहिनि. त हिन में हिकिड़ो सबक जेको असांखे सिखणु मिले थो उहो अल्लाह तबारक व तआला जी रिज़ा ते राज़ी रहणु. असां ॾिसूं त नबी करीम अलैहिस्सलाम जो पंहिंजो शहर आहे, पंहिंजो ॻोठु आहे, पंहिंजो कबीलो आहे, उते पंहिंजी पैदाइश थी आहे, लेकिन कुफ़ार
कुफार कुरैश जे ज़ुल्म सितम जे करे नबी करीम अलैहिस्सलाम के उतां हिजरत मजबूर कयो वियो। सिर्फ़ु नबी करीम अलैहिस्सलाम की न बल्कि कई सारे सहाबा किराम के मालो असबाब छॾण ते मजबूर कयो वियो, उते हिजरत ते मजबूर कयो वियो, लेकिन तमाम सहाबा किराम और नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला जी रिज़ा ते राज़ी रहा। और हिजरत करने के बाद कुछ ही अरसे का पोइ तक़रीबन 8 साल का पोइ अल्लाह तबारक व तआला खे इहो सिलो अता फरमायो, उहो ई शहर पाण खे मोटाए वतुनि और फतेह मक्का सूरत में उहो शहर असांखे वापसि मिलियो। जी नाज़रीन, अब बलोच मुबल्लिग दावत इस्लामी की तरफ चलते हैं। हुजूर क्या फरमाते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मक्का फतेह मक्का चे पेसरगे जो रवागा चे सारितरी जो वाक़या शेत का एक दर्स मारा मिली के मुआफ़ कनक के मर्ची माँ कसाने कसाने अबरावती जोस्ते इलाका वाले चे वती बराता चे वती ख़ानदान मर्दमा चे जोस्ते जार गिरे के आना मुआफ़ न कने मर्ची माँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं सीरता बेचारे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारा मुआफ़ी दर्स दाता। अल्लाह पाक हमें भी बस माफ़ करने वाला दिल अता कर दे, लड़ाई झगड़े से बचने वाले बन जाएं और अल्लाह की रज़ा वाले काम करने वाले बन जाए। नाज़रीन, सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ चल रहा है। 2 सेगमेंट है हमारे पास, बहुत प्यारा सेगमेंट जिसका नाम फ़रिश्तों का वजीफ़ा है। हमें एक दुरूद पाक हमारे राशिद भाई सिखाते हैं, बताते हैं उसकी फजीलत। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है फ़रिश्तों का वजीफ़ा। मदनी चैनल के नाजरीन, आज हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि वो अपने दीनी और दुनियावी और उखरवी मामलात में कामयाबी को पाए, सुरखरू हो। इसके लिए कई असबाब अपनाए जाते हैं, कई वजीफे और विर्द भी अपनाए जाते हैं। एक शानदार दुरूद पाक है जिसको अमीर अहले सुन्नत ज़ीदा मजदहू ने अपनी शानदार किताब मदनी पंसूरा में जिक्र किया है और उस दुरूद पाक की फजीलत ही ये है। चुनाचे अमीर अहले सुन्नत उस दुरूद पाक की फजीलत बयान करते हैं कि कुरान करीम की तिलावत के बाद जो शख्स इस दुरूद पाक को पढ़ेगा वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू होगा, यानी कामयाबी को पाएगा। अल्लाह ताला में जायज़ और नेक मकासिद में कामयाबी अता फरमाए। वो दुरूद पाक क्या है, मिलके पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व सल्लिम बिअददी मा फी जमीइल कुरआनी हरफन हरफा व बिअददी कुल्ली हरफिन अल्फन अल्फा। एक मरतबा मिलाकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व सल्लिम बिअददी मा फी जमीइल कुरआनी हरफन हरफा व बिअददी कुल्ली हरफिन अल्फन अल्फा। तुमसे जहां की हयात, तुमसे जहां का सबात, असल से है जिल बंधा, तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, दुरूद पाक की फजीलत भी हमने सुन ली है और नियत कर लीजिए कि कसरत से दुरूद पाक पढ़ने हैं। अब वक्त हुआ है आखिरी सेगमेंट का, सुन्नत रसूलुल्लाह की। आइए शुरू करते हैं। इस मौजू से मुताल्लिक आज हमने मुसाफहा करने की सुन्नत और आदाब के बारे में जानना है। इंग्लिश मुबल्लिग दावत इस्लामी ने बड़े प्यारे मदनी फूल अता फरमाए हैं, उर्दू सबटाइटल भी मौजूद होगा। आइए पहले इंग्लिश मदनी गुलदस्ता देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Many respected viewers of Madani channel, today we will learn about the sunnahs and manners of shaking hands, insha'Allah azza wa jal. When two Muslims meet, it is sunnah to shake both hands after saying salam. So always say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and then shake hands with both of your hands. Say salam upon leaving. You can also shake hands. Dear respected viewers, it is a saying of our beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, when two friends meet each other, shake hands and recite salat upon Nabi alayhi salatu wassalam, their past and future sins are forgiven before they separate. Subhanallah. Dear respected viewers, there is a beautiful dua which we can also add. That is, Yaghfirullahu lana wa lakum. Translation, may Allah azza wa jal forgive us and you. You can also add after shaking
hands in reciting salat upon Nabi alayhi salatu wassalam. The dua that two Muslims make while shaking hands will insha'Allah azza wa jal be answered, and both will be forgiven before they part their hands. Islamic brothers, shaking hands also removes enmity. So if we've got any problem of enmity, insha'Allah azza wa jal, this beautiful sunnah will also remove that. Further, it is mentioned, you can shake hands as many times as you meet. May Allah tabarak wa ta'ala give us tawfiq and ability to say salam when we meet our fellow Muslim brother, and we should also make dua of forgiveness. We should also send salat upon Nabi alayhi salatu wassalam, and we shake hands according to the sunnah of the Prophet alayhi salatu wassalam. The best thing will be when you will be shaking hands with your fellow Muslim brothers, you will remember Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, because you're following his footsteps, his way. Inshallah, this will increase love of Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam in your heart. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. جی ناظرین، کیا بات ہے نبی پاک کی سنتوں کی. ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے. یاد رہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے، اور ہدیہ بھیجو، آپس میں محبت ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی. اب پرابلم یہ ایک تو ہاتھ ملاتے نہیں ہیں، ملاتے ہیں تو بڑا دور سے، ڈسٹینس سے صرف انگلیاں ٹچ کرتے ہیں. تکبرانہ انداز بھی ہوتا ہے، ون ہینڈ شیک کرتے ہیں، ایک ہاتھ صرف ملاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. محبت اور پیار کے ساتھ ہاتھ ملایا کریں تاکہ سنت کا بھی پراپر سو. گرم جوشی بھی ہو، اچھا ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہ ہو. اب تو یہ بڑا پرابلم ہے، ایک ہاتھ میں موبائل ہے، اسی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو موبائل جیب میں رکھ لیں بھائی جب ہاتھ ملانا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا، یعنی مسافہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ ان کی دعا کو قبول فرمائے، اور ہاتھ جدا نہ ہونے پائیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ اکبر. اور جو لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور سوائے رضائے الہی کے ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا. ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، ہم بھی یہاں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے. اللہ کرے اخلاص نیت بھی نصیب ہو جائے اور ہمیں بھی یہ بشارت ملے کہ اٹھ جاؤ اور مغفرت یافتہ ہو گئے. سبحان اللہ. تو اس طرح کے اجتماعات میں بھی جایا کریں. ایک ایمان افروز بات بتاؤں کہ سب سے پہلے یمنی مسلمانوں نے، یمنی اسلامی بھائیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار فرمایا کہ تمہارے پاس اہل یمن آئے ہیں اور وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آ کر مصافحہ کیا ہے. اللہ پاک ہمیں نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے سلسلے میں فتح مکہ کا جو اگلا پارٹ ہوگا وہ بیان کریں گے. زندگی رہی تو براہ راست سلسلے میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ. خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ.